پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. حکومت کہتی ہے کہ مینڈیٹ 5 سال کا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کل اپنی سپیچ کے اندر بڑے واضح انداز میں کہا کہ اور یہ پیغام بھی دیا کہ آئین کی حدوں کے اندر رہ کے تمام اداروں نے کام کرنا ہے. اپوزیشن کو جس انداز سے انہوں نے ان کا تذکرہ کیا, لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کو سنجیدگی سے وہ لے رہے ہیں. گیلانی صاحب, تو پی ایم ایل این از پارٹ آف دا پرابلم, آپ کی اسسمنٹ؟ دیکھیں جی, میں ایک تو کرپشن پہ بات کرنا چاہتا. پی ایم ایل این بھی جو کہہ رہی ہے نا, اس سے میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیڈ گورننس سے کرپشن ہو رہی. نا, کرپشن کی وجہ سے بیڈ گورننس. ٹھیک, فرسٹ کمز کرپشن بیکاز دس گورنمنٹ اتنی کرپشن میں اور یہ کہہ دینا طلعت, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, دکھ بھی ہوتا ہے when they say کہ جی پروو کیا جائے سیزر's wife must be above suspicion. ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق کیوں کسی نہیں کہا کہ وہ کرپٹ تھا؟ بے نظیر بھٹو کے متعلق کیوں نہیں کہا کہ وہ کرپٹ تھا؟ کھرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں 27 برس میں نے بھی گزارے, یہ تو جوان تھے, ان کے متعلق کوئی کیوں نہیں کہتا؟ ٹھیک, مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق نہیں کہتے, لیکن وڈیروں کے متعلق کہا جا رہا ہے. So once suspicion is enough in a political office, Talit Sahab, I want to go on record, in political office suspicion in itself is enough to say کہ یہ پروف کریں, یہ بڑی بادشاہ والی بات ہے. ٹھیک, یہ خواہ وہ ہیر پھیر ہے, یہ چکر بازی یہاں شروع ہو گئی. ان کا یہ قصور میں سمجھتا ہوں بالکل کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے, آپ بھی الیکٹڈ آئے, آپ پارلیمنٹ میں وہ کچھ آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ ہنگامہ ہوتا. اور مجھے پتا اندر کی حالت کیا ہے. یہ آصف سامنے بیٹھا, پارٹی والے سے ناراض, یہ مجبور ہو کیا ہے کورٹس میں, یہ بندہ مجبور ہو. آئی نو ہم ایز اے پارلیمنٹ, لیکن اس پہ وہاں قدغنیں لگی ہوتی تھی, ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا. یہ کیا میاں صاحب نے 2 سال کم از کم انیشل ضائع کر دیے. ایک متھ بنائی ہوئی تھی کہ جو ملٹری ول کم. میاں صاحب پوائنٹ از کہ تباہی مچ رہی اس ملک کی, خون چوسا جا رہا ہے, اور آپ اس گمکری میں پھنسے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جائے گی, کانسٹیٹیوشن نہیں جائے گی. نہیں, بالکل وقت ضائع کیا, بالکل وقت ضائع کیا. یہ خواجہ آصف اینڈ اس کے جو لوگ ہیں یہ کچھ ٹرائی کر رہے ہیں جنونلی, اور یہی میری خواجہ صاحب سے بھی استدعا ہے کہ اب پارٹی سے تھوڑا سا غصہ کریں. میں کیا کرتا تھا, مجھے پارٹی شو کاز نوٹسز دیتی تھی ایک زمانے میں, جب میں پیپلز پارٹی کا, میں نے کہا جی اب 58(2)B پر آپ بیٹھے, دونوں بیٹھتے ہیں, مجھے پارٹی نوٹس دیا, بٹ آئی سیٹ آن دی فلور آف دی پارلیمنٹ. یہ تھے اتنا غصہ کروائیں گے یا غصہ کر سکتے ہیں پارٹی کے اندر, غصہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ چارہ کیا ہے, اور میڈیا پر بھی غصہ نکالتے ہیں پارلیمنٹ کے علاوہ. کھوڑا صاحب کچھ بات, جی کھوڑا صاحب گو ہیڈ. کھوڑا صاحب جی سر بات سنیں جناب. کرپشن میں یہاں سن رہا ہوں جی, بچپن سے سن رہے ہیں. کبھی ایوب خان صاحب تھا تو اس کے لیے گور صاحب کا بتایا جاتا تھا, کبھی یحییٰ خان صاحب تھے تو اس کی مورل کرپشن کی باتیں کی جاتی تھی, کبھی ضیاء الحق صاحب آئے تو اختر عبدالرحمان اور پتہ نہیں کس کس کا نام لیا جاتا تھا, کبھی اس کے بعد پھر صحیح آئے پولیٹیکل پارٹیز, ان کے اوپر کیسز چلے, پھر اس کے بعد آیا مشرف, تو اس کے بعد جب یہ جو کوآپریٹو اسکینڈل تھا وہ چلا, پھر اس کے بعد بھائیوں کی جو یلو کیپ کی اسکیم تھی وہ چلی, اور یہاں مشرف کے یہاں اسٹیل مل کی چلی. یہ کس دور میں کرپشن کی باتیں نہیں ہوئی ہے؟ کبھی ہم بول رہے ہیں آج کے دور میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوئی. میں کبھی نہیں کہتا کہ کرپشن ہونی چاہیے, لیکن یقینی طور پر جب اس کے کیسز داخل ہیں تو اس کو حتمی نتیجے پہنچنے دیا جانا چاہیے کہ جی جو بھی سفید ہے یا کالا ہے وہ صاف ہو جائے کہ کس کا قصور ہے کس کا قصور نہیں ہے. رہی بات یہ کہ کسی کو کوئی نہیں روکتا کہ پارلیمنٹ میں ایشو اٹھائے, کسی کو کوئی نہیں روکتا کہ ہنگامہ کرنے سے روکا جائے. ہم نے کسی کو تابع نہیں کرنے کی کوشش کی, ہم نے کسی کے اوپر جھوٹے کیسز ڈالنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے پاکستان کی معیشت کو اکثر دھچکے میں دیکھا ہے. کبھی تو سینکشن لگے تھے کہ جی جنرل مشرف نے آ کے کیا کہا تھا کہ جی معیشت پہ تھی اس لیے میں آ گیا ہوں. پھر جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ جی معیشت تباہ تھی. کھوڑا صاحب, صدر پاکستان نے کل کہا کہ 80%. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, اگر کوئی بیڈ گورنمنٹ ثابت ہو رہی ہے تو عوام اس کا نتیجہ دے دیں گے. بیڈ اگر ثابت ہوگی